بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس میں اردو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں اپنا نیا چیپٹر جو پڑھنا ہے وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا اونٹ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو خاص باتیں ہیں اس میں آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ہندوستان کے شہر میں 1884 میں۔ آپ نے اسکول کالج کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ دہلی تو بڑا مرکز رہا ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر آپ حیدرآباد چلے آئے، وہیں پر آپ نے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر محکمہ انتظامیہ میں آپ نے ملازمت اختیار کی، اور آپ نے عدالت عالیہ میں رجسٹرار بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ، اور آپ ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ پہلا مضمون جب اپنا لکھا وہ آگرہ کے ایک جریدے میں، یعنی کہ ایک اخباری رسالے میں آپ کا وہ مضمون چھپا افادہ کے نام سے۔ اسی طرح آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے افسانے، سفر نامے، تنقید، سوانح عمری اور معاشرتی اخلاقی موضوعات پر آپ نے دیگر مضامین لکھے۔ آپ کی مزاح نگاری میں قاری کی دلچسپی کا بہت سامان ملتا ہے۔ آپ کی جو لکھائی ہے اس میں بڑی معنی خیزی ہوتی ہے۔ معاشرتی طنز کو قاری نے اپنے ماحول میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کچھ اس طرح تحریر کا رنگ دیا ہے کہ پڑھنے والے کو بہت مزہ آ جاتا ہے۔ آپ کی تصنیف کی خاص خصوصیات میں جو ہیں وہ آپ کی خاکہ نگاری بھی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی کہانی کو سمیٹتے ہیں کہ ایک مکمل منظر کشی کا نا ذہن میں آ جاتا ہے۔ پھر جزیات نگاری ہے، آپ چھوٹی سی چھوٹی جز کا بھی خیال رکھتے ہیں اور پڑھنے والے کی دلچسپ معلومات میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ واقعات اور مناظر کو بڑے سلیقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دہلی کی ٹکسالی زبان بھی استعمال کی، یعنی کہ جو کاروباری زبان ہوتی ہے اس کا جو چٹخارا ہے وہ آپ کی تحریروں میں نظر آ رہا ہے۔ یہی فرحت اللہ بیگ کی نثر کی ایک خاص خوبی ہے کہ پڑھنے والے کو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ معمولی سے معمولی بات کو بھی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غیر معمولی بن جاتی ہے۔ محاورات کا برمحل استعمال جو ہے آپ کے مضمون کو اور زیادہ معنی خیز کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لطیفت اور ظرافت جو ہے وہ آپ کے مضمون کا خاصہ ہے۔ آج ہم آپ کا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ ہم چیپٹر کے نام سے ہی ظاہر ہے طالب علموں کو دیکھو تو کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا، فیل ہوئے، اس فیل ہونے پر بھی کر دی۔ یہ بہت ہی بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر وہ بھی مر گئے تو جائیداد موجود ہے، قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہے۔ بیٹا ساہوکار پہلے کے دور میں بڑے وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس مال و دولت ہوتی تھی، اور وہ گاؤں دیہات یا قصبے کے لوگوں کو پیسہ دیتے تھے اور اس کے بعد سود سمیت واپس لیتے تھے۔ تو قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہے۔ پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس کی تو ہے۔ اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو چکے تو کیا حرج ہے؟ 30 سال کی عمر تک بھی انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہیں نہ کہیں لگ ہی جائیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے کہ کم سے کم ولایت جانے کا قرضہ تو ضرور مل جائے گا۔ ولایت کا مطلب ہے باہر کسی بھی ملک، اور ذرا کوشش کے بعد میں معاف ہو سکے گا۔ اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے کی اور ادھر ماں باپ نے کی، یعنی کہ ادھر انہوں نے کی، ادھر ان کے ماں باپ نے کر دی۔ اس صورت میں ابا اور اماں کی کا دوسرا مطلب ہے، یعنی یہ کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو رو کر اپنی جانی ہلکان کر لے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض انہوں نے صاحبزادے کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی خاتمہ بالخیر کر دیا۔ گھر والی کی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے گھر والی کسے کہا جا رہا ہے؟ کسی ماما پر خفا ہو رہی ہیں، ماما یعنی کسی نوکرانی پر، وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یہ کر کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ لیجئے نوکر شیر ہو گئے، گھر کا سارا انتظام درہم برہم، خود ان کے اختیارات سلب کا مطلب ہے اختیارات ختم ہو جانا۔ گھر کی حکومت ان سے چھن ماماؤں کے ہاتھ میں چلی گئی، یعنی نوکرانیوں کے نوکروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ دیر بہت غل مچایا، یعنی شور مچایا، آخر کر کے بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہے؟ پٹاری میں سے کتھا چھالیا غائب، خرچ کی صندوقچی میں سے روپیہ پیسہ غائب، صندوقوں میں سے کپڑے غائب، غرض رفتہ رفتہ گھر کا صفایا ہو گیا۔ ماما نے کوئی رکابی
توڑ ڈالی۔ رکابی بیٹا پلیٹ کو کہتے ہیں۔ شکایت ہوئی تو انہوں نے اب وہی اپنی اونھ کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاص سے کئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچ دیں، دروازوں پر پینسل سے کیڑے مکوڑے بنائے۔ پہلے تو تھوڑی بہت بگڑیں، پھر اونھ کر کے چپ ہو گئیں۔ اب رہے میاں تو ان کی اونھ سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑی، میاں اونھ کہہ کر باہر چلے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اونھ بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے طوفان صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ طوفان صلاح کار یعنی جو مشورہ دیتے ہیں انہیں صلاح کار کہتے ہیں۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اونھ کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہو۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اونھ کر دی، میاں کا غصہ ختم، ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اونھ کی بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں۔ بیٹا یہ والا جو ہے میں پڑھ رہی ہوں، ہر معاملے کی یہ والا پیراگراف بہت زیادہ آتا ہے پیپر میں۔ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اونھ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست جس پر اونھ کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، جس نے فتح پر اونھ کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے اونھ والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا بس خدا ہی مالک ہے۔ دنیا سے اگر مٹنا جائیں گے تو کم سے کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا لکھا ہوا تھا؟ ہم نے مرزا فرحت اللہ بیگ کا کہ جلد سوئم سے جو ہے نا یہ آپ کا لکھا ہوا چیپٹر پڑھا ہے اونھ کے نام سے، کہ کسی بھی معاملے میں ہو تو اونھ کر دی۔ کوشچن آنسر آپ دیکھ لیجئے، آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، اور آپ کے پاس فیصل ماڈل بھی موجود ہے، آپ آرام سے اس میں کر سکتے ہیں۔ طالب علموں کے اونھ کرنے کی کیا وجوہات تحریر کی ہے؟ طالب علموں کے اونھ کرنے کی وجوہات کیا تحریر کی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ طالب علموں کو دیکھو اونھ کا سب سے زیادہ زور انہی میں پاؤ گے کہ سال بھر محنت کھیل کود کی، محنت نہیں کی، امتحان کا خیال لگا تو اونھ کر دی۔ کوشچن نمبر 1 کا آنسر آپ کو پہلے پیراگراف میں سے ملے گا، ٹھیک ہے، آپ خود کیجئے گا۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں سے مزاح کے کام لیا ہے؟ اس سبق میں ابا اور اماں کی اونھ کا کیا مطلب ہے اور میاں بیوی کی اونھ کیسے فائدہ مند ہے؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں، اس میں یہاں پر آپ کے جوابات پر درست نشان لگانے کو کہا گیا ہے۔ پورا چیپٹر اگر پڑھا ہوا ہوگا تو یہ آسانی کر لیں گے۔ یہ کوشچن ایک دیکھ لیجیے، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ کیجیے۔ بیٹا قواعد جو ہیں وہ لازمی آتے ہیں میٹرک میں 9th میں۔ سابقے اور لاحقے کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ جملہ جو کسی بھی ورڈ سے پہلے لگا دیا جائے تو وہ نیا ورڈ بن جاتا ہے۔ جیسے بد ایک جو ہے کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ اب بد جو ہے نصیب سے پہلے لگا دیا جائے گا تو یہ بد نصیب ایک نیا ورڈ بن جائے گا۔ قسمت سے پہلے لگا دیا جائے گا تو بد قسمت، ٹھیک ہے، تو بد کیا چیز ہے؟ سابقہ ہے۔ اسی طریقے سے دار جو ہے وہ کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ لاحقہ ہے جو بعد میں لگایا ہوا ہوتا ہے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ دار لاحقہ ہے۔ اب اگر دار سے پہلے داغ لگا دیا جائے تو داغدار، نیا ورڈ کیا بنے گا؟ داغدار۔ دار سے پہلے اگر پائے لگا دیا جائے تو بن جائے گا نیا ورڈ پائیدار، یعنی مضبوط، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے بد کو میں نے کہا کہ سابقہ ہے اور اس کے آگے اگر ایک ورڈ لگا دیتے ہیں تو نیا ورڈ بن جاتا ہے، جیسے بد نصیب، بد قسمت۔ بالکل اسی طریقے سے لفظ لام الف والا لا جو ہے یہ بھی ایک سابقہ ہے۔ اگر اس کے بعد میں ہم ورڈ لگا دیتے ہیں علاج تو ایک نیا ورڈ بنتا ہے لا علاج۔ حاصل، اگر ہم حاصل لگا دیں گے تو نیا ورڈ بنے گا لا حاصل، لا علاج، یعنی لفظ لا جو ہے وہ کیا ہے؟ سابقہ ہے اس میں۔ آگے دیکھیے لفظ گزار جو ہے یہ لاحقہ ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم شکر لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے شکر گزار، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سابقے لاحقے الگ الگ کر کے لکھنے ہیں اس میں۔ اگلا کوشچن دیکھیں، درج ذیل عبارت کا مفہوم میں سیاق و سباق کے تحریر کریں گے۔ وہی والا وہ ہے پیراگراف ہے جو میں نے کہا تھا، ہر معاملے کی دو ہی صورتیں، فتح یا شکست۔ یہی والا جو ہے نا سیاق و سباق کے حوالے سے لکھیں۔ چیپٹر آپ کا پڑھا ہوا ہے اور آپ کو اسی کو کرنا ہے۔ کس طرح سے کریں گے؟ آپ نے جب پیراگراف اتار لیں گے اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے سیاق و سباق کے حوالے سے، یعنی کہ سیاق و سباق مصنف کا نام اور سبق کا نام دینا ہے، مصنف کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا ہے، اور اس کے بعد اس پیراگراف کو تفصیلی تشریح کی طرح سے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی، اس کے بعد ہم پھر نئی ویڈیو میں اگلا کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔